حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سرخیل ہیں، پیرانے پیر ہیں۔ آپ نے بھی اپنی قطبیت کو علم کے ساتھ جوڑا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا تو میں قطب بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جتنے اولیاء ہیں، ان اولیاء میں جس ہستی کو سرخیل سمجھا جاتا ہے، ولیوں کے ولی سمجھا جاتا ہے اور ولیوں کے دستگیر کہا جاتا ہے، ولیوں کے بھی پیر کہا جاتا ہے، ولیوں کے بھی شیخ کہا جاتا ہے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو پیرانے پیر، پیر دستگیر، 11ویں والے پیر، محبوب سبحانی، یہ سارے القاب ہیں جو ان کی عقیدت کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ لگے۔ آپ کو یہ شرف حاصل تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ولی بنایا، جو ولایت نصیب فرمائی۔ آپ کی ولایت وہبی نہیں تھی، محنت تو آپ نے کی، بڑی کی، لیکن آپ کی ولایت کسبی نہیں تھی۔ کسب کہتے ہیں کمانا، محنت کر کے چیز لینا۔ آپ کی ولایت وہبی تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ ماں اور باپ، آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ انتہائی برگزیدہ شخصیت تھے۔ آپ سمجھیں کہ جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، رزق حلال ہے، انسانیت ہے، اس کے بلند درجے پہ فائز تھے۔ شرافت میں، دیانت میں، حلیمی میں، کریمی میں اللہ تعالیٰ نے اس میاں بیوی کو جو بیٹا دیا عبد القادر، یہ پیدائشی ولی تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو یکم رمضان المبارک تھا، رمضان کا پہلا روزہ تھا، تو پیدا ہوتے ہی جو ماں کا شیر ہے نا، اس کو منہ سے نہیں لگایا، اس کو نہیں پیا۔ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے نا، اس کی نشانیاں بھی ظاہر فرما دے۔ پیدا ہوتے ہی شیر نہیں پیا، اور جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دن کو دودھ نہیں پیتا۔ جیسے افطاری کا وقت ہوتا تو آپ اپنی ماں کا دودھ پیا کرتے، تو ایک ایسے ماحول میں آپ پروان چڑھے کہ آپ کے والد گرامی کی ریاضت، ماں کی رت جگہ، محنت، کوشش۔ تو جب عمر مبارک ہوئی نا 10-12 سال، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جنگل کی طرف نکلا تو وہاں پہ میں نے بیل دیکھا، جو دیہاتوں میں، جو ڈیروں پہ ہمارے جو داند ہوتے ہیں، داند دیکھا۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ لوگ بیل کے پیچھے ہل چلاتے ہیں، تو میں بھی بیل کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ ہل کیسے چلانا ہے، کیسے پکڑنا ہے، اور اس کو میں نے آگے کیسے لے جانا ہے، یعنی بیل جو ہے اس کو چلانا کس طرح ہے۔ کہتے ہیں میں اسی سوچ میں تھا اور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس بیل نے مجھ سے کلام کیا، وہ بیل مجھ سے بولنے لگا اور اس نے کہا عبد القادر تمہیں ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لکل فن رجال، ہر فن کے لیے لوگ پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہر کام ہر بندے کا نہیں ہوتا، ہر شخص ہر کام میں کامل نہیں ہوتا، آل راؤنڈر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا ماسٹر آف آل ماسٹر آف نن، جو بندہ ہر چیز کا استاد ہے وہ کسی چیز کا استاد نہیں۔ ہر فن کے لیے اللہ تعالیٰ خاص لوگ پیدا کرتا ہے۔ کہتے جب بیل نے مجھ سے یہ کہا نا، تو میں نے یہ بات سنی تو میں واپس اپنی والدہ کے پاس آیا۔ میری والدہ گھر میں نہیں تھی، تو میں اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا اپنی امی کو تلاش کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جیسے میں چھت پہ گیا تو میں نے جو دور دراز کے علاقے تھے ان کو دیکھا، یہاں تک کہ سین حرم میں چلتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سال تھا، اس سال اس وقت حج کا موقع تھا، جب وہ بیل نے مجھ سے بات کی، تو جب میں گھر آیا تو میں مکان کی چھت پہ گیا تو میں نے عرفات میں چلتے ہوئے اللہ کے مہمان حاجیوں کو دیکھا۔ کہتے ہیں یہ واقعہ میرے لیے بڑا عجیب تھا۔ میری والدہ گھر آئی تو میں نے اپنی والدہ سے یہ بات کہی تو میری ماں نے میرا ماتھا چوما، اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی خاص نشانی اور خاص محبت کا اظہار کیا ہے، اپنے رب کی اس عطا کی قدر کرنا۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں علم حاصل کروں، میں پڑھوں۔ میری عمر 10 یا 12 سال تھی تو میں نے اپنی والدہ سے اس چیز کا اظہار کیا، تو میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے بغداد کے لیے میری خواہش تھی کہ میں بغداد میں جا کے پڑھوں۔ بغداد کے لیے جب میں روانہ ہونے لگا تو میری ماں نے مجھے نصیحت کی۔ اس میں بھی 2-3 سبق ہیں۔ ماں باپ کی جو نصیحت ہے اس کی ضرورت ہر موقع پہ ہے۔ ایک بات، جو ماں باپ کی تربیت ہے اس کو کوئی کتاب پورا نہیں کر سکتی، یہ بات لازم رکھو۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے، قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، حافظ صاحب کے پاس جاتا ہے، لہٰذا وہ اس کی تربیت کریں گے۔ بے شک وہ کریں گے، کرنی بھی چاہیے، لیکن جو تربیت، جو تعلیم ماں باپ دے سکتے ہیں نا،
وہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں پہ فوکس کریں۔ والدہ نے بوقت رخصت کیا کہا؟ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں چلانا، دست درازی نہیں کرنی، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتی ہوں، شاید اس کے بعد میں تمہیں مل نہ پاؤں، تم جا سکتے ہو۔ روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت شیخ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی۔ اب دیکھیے 60 سال والدہ کی عمر ہو، جب پیدائش ہے 10-12 سال کی عمر میں پڑھنے جائیں تو 72 یعنی 70-72 سال ہوگی، تو وہ پڑھنے کے لیے گئے، پھر کتنے سال رہے۔ والدہ نے جاتے ہوئے کہا کہ شاید اب ملاقات نہ ہو، لیکن میری تمہیں نصیحت بھی یہ ہے، وصیت بھی یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، ظلم نہیں کرنا۔ یہ نصیحتیں کر کے اپنے بیٹے کو بھیج دی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فقیری کا اظہار ہے یا جو فقیری کو کمایا ہے وہ علم کی بنیاد ہے۔ میرے دوستو، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، حضرت سلطان باؤ رحمہ اللہ نے کہا نا کہ بن علموں جڑا کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ شریعت اور طریقت، علم اور معرفت یہ چیز ہے نہیں، اور لوگوں کے نعرے اور دعوے بہت بڑے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب قطبیت پہ فائز ہوئے، غوثیت پہ فائز ہوئے، تو آپ کا بڑا مشہور اور آفاقی کلام ہے، آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم پڑھا تو میں کتب بن گیا۔ اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں، ولیوں کے امام ہیں، جہاں سے ولایت چلی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کے اس شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ولیوں کے امام ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سرخیل ہیں، پیرانے پیر ہیں۔ آپ نے بھی اپنی قطبیت کو علم کے ساتھ جوڑا ہے کہ میں نے علم حاصل کیا تو میں قطب بن گیا۔ آج فقیری کے نام پہ، پیری کے نام پہ، درباروں کے نام پہ، گدی نشینی کے نام پہ، فقر کے نام پہ جہالت رقص کر رہی ہے۔ شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں شرع اور ہے، طریقت اور ہے۔ حالانکہ آپ کو صحیح بات بتاؤں نا، بالکل شارٹ کر کے 2 لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جو طریقت ہے نا، یہ شریعت کا اظہار ہے۔ شریعت لفظ ہے اور طریقت اس کا کردار ہے۔ طریقت نظر آتی ہے، شریعت پڑھی جاتی ہے۔ آپ شریعت کو دیکھ کے جب شریعت کو لاگو کرتے ہیں تو وہ طریقت بن جاتی ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ ہے ہی نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا اگر کسی شخص کو ہواؤں میں اڑتا ہوا بھی دیکھو اور سمندر میں تیرتا ہوا بھی دیکھو، اس کو فقیر نہ مانو جب تک اس کے ایک ایک عمل کو سنت رسول کی اتباع میں نہ دیکھو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جو فلسفہ ہے، طریقت ہے، وہ یہی ہے کہ لوگوں علم حاصل کرو، پڑھو، معرفت لو، اور پھر اللہ کی عبادت بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب اور ولی بنائے۔